کہ در و دیوار جو ہے وہ بتا رہے ہیں احاطے کے لحاظ سے بہت بڑی ہے، لیکن یہ بالکل ایک دم جو ہے نا وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ جس وقت یہ بنی ہوگی تو یقیناً ایک بہت بڑی امام بارگاہ ہوگی اور بہت کلیدی امام بارگاہ ہوگی. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے شہر بنتا گیا، کنجسٹڈ ہوتا گیا، آس پاس بلڈنگز بنتی گئیں، اور یہ جو تھی وہ ایک چھوٹی سی گلی کے بیچ میں سے اس کا راستہ نکل کے پھر یہ ایک امام بارگاہ ہے جو بہت قدیمی اور بہت بڑی امام بارگاہ میں حیران. تو کیا اس کی ہسٹری کیا رہی؟ یہ امام بارگاہ سن 1948 میں آگرہ پہرسل کے اکثریت لوگوں کی یہاں آباد ہے، اور اہل لکھنؤ، کانپور، وہاں کے بھی لوگ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، مہاجرین. تو یہ 1948 میں قائد اعظم نے 100 کوارٹرز بنائے مہاجرین کے لیے. تو اس میں یہ PWD سے اس کی ایمارکیشن ہوئی اس کی. تو اس میں 1951 کا اس کا لیز ہے اس کی، اور 8000 گز پہ یہ امام بارگاہ مشتمل ہے. یہ امام بارگاہ سے قبل اس کے عقب میں کھجی گراؤنڈ کا قبرستان ہے، بہت قدیمی قبرستان ہے، 200-300 سال پرانا. اس میں ایک بابا عنایت علی شاہ ہوتے تھے جو کہ KP کے ہزارہ کے رہنے والے تھے. وہ وہاں سے قبرستان سے مہندی اپنے سر پہ رکھ کے پیدل بڑا امام بارگاہ کھارا در لے کے جاتے تھے. گولی مار سے سیدھا کھارا در بڑا امام بارگاہ، حسینیہ ارانیہ سے بھی آگے اتنی دور پیدل. جی. تو اور پھر ابھی بھی ان کے یہاں کی مہندی اٹھتی ہے، لیکن وہ یہاں جعفریہ امام بارگاہ میں آتی ہے. اور اس امام بارگاہ کی چار دیواری غلام حسین جیٹا بھائی گوکر ہوتے تھے، جو کہ علامہ عباس کمیری مرحوم کے والد. انہوں نے مہاجرین کے لیے یہاں راشن اور یہاں پہ ہینڈ پمپ لگائے، کنویں کھدوائے اس امام بارگاہ کے اندر، اور ان کے ہاتھ کے لگے ہوئے ابھی بھی درخت موجود ہے. اور ایک زنانہ عزاخانہ بنوایا اپنے والدین کے نام سے، اور اس کو امام بارگاہ کی اسی طرح عزاداری جو انڈیا میں آگرہ پہرسل میں لکھنؤ کانپور میں ہوتی تھی، وہ عزاداری ابھی تک برقرار ہے. اسی لیے جو بھارت میں موجود جو لکھنؤ کے جو مسلمان ہیں، خاص طور پہ جو عزادار ہیں، ان کی طرف سے ہمیشہ جو ہے وہ اس امام بارگاہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ امام بارگاہ جو ہے ان کی منسوبیت اس سے. رائٹ، اب سمجھ میں آ گیا. اچھا جعفری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا رضا صاحب کہ یہ جو پیچھے علم ہے، اس کے پیچھے بھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بھی ایک کہانی ہے، ایک سٹوری ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. وہ کیا ہے؟ سنا ہے کہ کچھ معجزاتی اس کے اوپر. جی، یہ پنجے جو ہیں یہ جب مہاجرین آئے اپنے ساتھ وہاں کی عزاداری ساتھ لائے، تو شاگن آگرے میں وہاں کے عزا خانے میں یہ پنجے تھے، تو وہی پنجے یہاں پہ لے کے آ گئے. پھر 2 پنجے ہمارے پاس ایسے ہیں. ہمارے پہلے پیش امام ہوتے تھے 1948 میں مولانا علی جعفر، وہ برما گئے تھے بیفور پارٹیشن. وہاں پہ انہیں خواب میں بشارت ہوئی کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پنجے ہیں. تو پہلے انہوں نے اگنور کیا، پھر دوسرا کہ پھر ہوئی، پھر وہاں گئے، اس جگہ سے یہ پنجے برآمد ہوئے. سامنے لگے ہوئے 2 پنجے، تو وہاں سے وہ لے کے آئے، پھر انہوں نے یہاں پہ وقف کر دیا عزاداری میں. تو اس کی وجہ سے ان پنجوں کی ایک روحانیت ہے اور ایک معجزاتی چیز ہے. یہ کون سے وہ پنجے تھے؟ ایک تو یہ سینٹر میں جو ہے یہ سینٹر والا تو وہاں کے امام بارگاہ کا ہے، شاگن آگرہ کے، اور یہ اس کے لیفٹ اور رائٹ پہ جو پنجے ہیں یہ 2 وہاں برما کے ہیں، جو انہیں وہاں زمین سے کھود کے نکالے تھے. جو ایک خواب میں ایک اشارہ ملا کہ یہاں پر مدفون ہے، اور اس کے بعد دوبارہ خواب آیا، اور دوبارہ خواب جس جگہ پہ انڈیکیٹ کیا گیا کہ یہاں سے پنجے برآمد ہوں گے، تو یہ وہ والے پنجے ہیں جو اس جگہ سے برآمد ہوئے تھے خواب کے اس میں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ ایک اچھا خاصا اس کا بڑا احاطہ ہے. یہاں پر عزاداری جب ہوتی ہے خاص طور پہ 9 اور 10 محرم کو عاشور پہ، کتنے بڑے جلوس آتے ہیں یہاں پہ کشمیری امام بارگاہ قریب میں، وہاں سے 1950 سے جلوس آتا ہے ان کا. پھر یہاں آ کے کشمیری اپنی زبان میں کشمیری میں نوحہ خوانی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، پھر واپس کشمیری امام بارگاہ جاتا ہے. علی بستیہ مین روڈ پہ، جو نواب صدیق علی خان مین روڈ ہے گولی مار کا، وہاں سے یہاں پہ جلوس آتا ہے. رضویہ امام بارگاہ سے صبح 7 بجے پروسیشن آتا ہے.
پھر وہ آ کے یہاں پہ ماتم کرتے ہیں، پھر ان کے لوگ تبرکات لاتے ہیں، یا پیچھے ہمارے ساتھ کربلا ہے، یہاں پہ وہ ان کو دفن کرتے ہیں، پھر وہ جلوس واپس رضویہ جاتا ہے، پھر یہاں سے بھی جلوس نکلتے ہیں، وہ گولی مار کا گشت کر کے یہاں پہ واپس آتے ہیں۔ سر میں نے سنا ہے یہاں پہ تبرکات جو ہے نا ان کی خاص طور پہ میں نے ایک بازگشت سنی ہے کہ یہاں کے تبرکات جو ہے وہ بڑے کوئی خاص قسم کے ہوتے ہیں، اس تبرکات کا کیا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ یہاں کے تبرکات میں ایک تو وہ علم ہے جو بابا عنایت علی شاہ نے بشارت کی تھی، وہ اسی لیے ہم نے مولا عباس کی شبی روزہ بنایا ہے ذریعہ، اس کے بیچ میں ہم نے علم کو اس کی زمین کی روحانیت کی وجہ سے ہم نے نہیں ہٹایا، وہاں لوگوں کی بڑی مرادیں آتی ہیں، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ، اور وہ وہاں پہ اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت وسیلہ پنجتم پاک شہدائے کربلا ان کی پوری کرتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے میں وہ پنجہ اور وہ تبرکات دیکھنا چاہتی ہوں جس کا شہرہ میں نے سنا ہے۔ اب اس جگہ پہ چلتے ہیں، یہ وہ زری ہے جو بنائی گئی ہے جہاں پر وہ موضوعاتی علم مجھے بتایا جا رہا ہے، تو ہم اندر چلتے ہیں۔ جی رضا صاحب، یہ پوری کی پوری جو ہے وہ زری بتائی گئی ہے اور علم جو ہے وہ باہر نصب کیا گیا ہے، یہ والا علم۔ سر اب اس کی مجھے ہسٹری بتائیے گا۔ اب مکمل طور پر مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، میں دیکھ رہی ہوں تو شاید میں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکتی ہوں، اور اگر آپ تھوڑی سی مجھے مزید ذرا تھوڑی سی رہنمائی کر دیں۔ سر یہ ہے وہ علم؟ یہ وہ علم ہے جو بابا عنایت علی شاہ نے وہاں سے اشارہ کیا تھا کہ اس جگہ حسین حسین ہوگی، تو جب یہ امام بارگاہ کی جگہ بن گئی تو یہاں پہ ہمارے بڑوں نے، یہ کربلا تھی، یہاں پہ تمام بلکہ کراچی سے ہی لوگ آ کے اپنے تبرکات عاشور کے دن عزاداری بڑھا کے دفن کرتے تھے اور تربتیں بناتے تھے۔ میں اگر غلطی پہ نہیں ہوں تو وہی تربت اور وہی تبرکات جو ہیں ان کو مدفون کرنے کے لیے پیچھے شاید ایک قبرستان بھی ہے۔ قبرستان نہیں ہے، وہ کربلا کہلاتی ہے، کیونکہ قبرستان میں مردے دفن ہوتے ہیں، یہ تو تبرکات کو یہاں پہ دفن کیا جاتا ہے، تربت ایک قبر ٹائپ کی چھوٹی سی بنا کے اس میں دفن کر کے ماتم کرتے ہیں اور وہ ان کو دفن کر دیتے ہیں عاشور کے دن۔ وہ اگر میں آپ کو ایک نظر، اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہو جائے میں آپ کو ذرا ایک نظر دکھا بھی دوں، یہ الگ سے حصہ ہے اس امام بارگاہ کا۔ اس کو جو ہے یہاں پہ تبرکات جو ہے، جو آپ کے تبرکات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی کوئی بے حرمتی نہ ہو، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے یا تو ان کو پانی میں جو ہے وہ جیسے کہ نیڑی جٹی پہ جا کے جو ہے وہ پانی کے سپرد کیا جاتا ہے، اور جو یا پھر اس کو مدفون کیا جاتا ہے۔ تو یہ مدفون کرنے کے لیے یہ جگہ مختص کی گئی ہے جو بالکل کچی اور بہت صاف ستھری جگہ ہے۔ سر یہاں پہ تقریباً اب تک کتنے تبرکات مدفون ہوں گے؟ یہاں پہ تو اب لگا رہے ہیں 48 ہے، پورے جو بزرگ ہیں اس وقت شہر کراچی کے، وہ سب اس جگہ کو، اس امام بارگاہ کو جانتے ہیں۔ اس میں اکثریت انتقال کر چکی ہے کراچی کے، اب ان کے بچے ہیں، وہ بچے ہیں نا کم جانتے ہیں کیونکہ کنجسٹڈ علاقہ ہو گیا ہے، تو یہ اب جو ہے اس میں چلا گیا، بیک ورڈ علاقوں میں کاؤنٹ ہونے لگا۔ گل بہار جو ہے یہ بیک ورڈ میں ہوتا ہے، تو وہ لوگ ہے نا اب کم، لیکن یہاں عاشور کے دن سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے سب یہاں پہ ہی آتے ہیں جو یہاں سے گئے ہیں لوگ۔ بہت شکریہ۔ یہ جو ہے نا یہ ہے، اور یہ جنت البقیع کی شبی بنائی ہے۔